بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ حضرت عبداللہ ثنا بہی نقل کرتے ہیں کہ ہم رئیس السیاستہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ اس مجلس میں لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا تذکرہ کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبح شدہ کے بیٹے، اس سے کچھ گن کر مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، دو ذبح ہونے والوں سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت عبد المطلب نے آب زمزم کا کنواں تلاش کرنا چاہا تو یہ قسم کھائی تھی کہ اگر مل گیا تو ایک بیٹا ذبح کروں گا۔ جب کنواں ظاہر ہو گیا تو کرا ڈالا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام نکلا۔ بالآخر ان کے بدلہ 100 اونٹ قربان کیے گئے اور وہ دوسرے ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے تو سوموار کا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا اور حضرت ابو بکر کو دیکھا، وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو یوں معلوم ہو رہا تھا گویا کہ وہ چاندی کا ورق ہے اور آپ مسکرا رہے تھے، اور قریب تھا کہ ہم فتنہ میں پڑ جاتے، یعنی نماز توڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تندرست دیکھنے کی خوشی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روز دنیائے فانی سے تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص گزرا، آپ سے کہا گیا کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خبر غیبی طور پر دی ہے، اس کا نام سواد بن کارب ہے، وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو یہی شخص ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوا کر پوچھا، کیا تو سواد بن کارب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، تو اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں ایک رات نیند اور بیداری کے درمیان تھا کہ میرے پاس ایک جنی آئی اور پاؤں کی حرکت سے مجھے اٹھایا اور کہا، اے سواد بن کارب، اٹھ اور سوچ اور عقل کر اگر تجھے عقل ہے۔ لوئی بن غالب میں ایک نبی آیا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ پھر اس نے کچھ شعر کہے، پھر وہ دوسری رات آئی اور یہی بات کہی، پھر وہ تیسری رات آئی اور یہی بات کہی، اور وہ اشعار بھی پڑھے تو میرے دل میں اسلام کی محبت داخل ہو گئی۔ میں نے صبح اپنا سامان سفر تیار کیا اور مکہ کی طرف چل دیا۔ راستہ میں مجھے خبر ملی کہ وہ نبی
تو مدینے ہجرت کر گئے ہیں۔ تو میں وہاں سے مدینہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا مسجد میں۔ میں مسجد میں پہنچا تو آپ نے فرمایا قریب ہو جا۔ آپ بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قصہ بیان کر۔ میں نے وہ قصہ سنایا اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ میرے اس واقعہ سے خوش ہو گئے اور ان کی خوشی کے آثار ان کے چہرے پر دکھائی دیتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور ان سے چمٹ گئے اور فرمایا میں چاہتا تھا کہ میں یہ قصہ خود تجھ سے سنوں، کیا اب بھی اس قسم کے خواب آتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو اس قسم کے خواب نہیں آتے۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم میں سے کسی نے روزہ کی حالت میں صبح کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے پوچھا آج کس نے مسکین کو صدقہ دیا؟ لوگ خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ پھر آپ نے دریافت کیا آج جنازے کے ساتھ کون گیا؟ کس نے جنازہ پڑھا؟ لوگ خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں نے یا رسول اللہ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے حق دے کر مجھے مابوس کیا، آج یہ خصوصیات جس آدمی میں جمع ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قحط اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے کہا عیدگاہ میں ممبر رکھا جائے۔ چنانچہ ممبر رکھ دیا گیا اور سارے لوگ نکلے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا تم نے قحط اور بارش کے نہ ہونے کی شکایت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ پھر فرمایا ترجمہ ہم پر بارش نازل کر اور اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے۔ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ پھر لوگوں کی طرف پھرے اور اپنی چادر کو الٹا کیا اور ممبر سے اتر کر 2 رکعت نماز استسقاء ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بادل ظاہر فرما دیے جن سے بجلی چمکی اور گرج سنائی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسی اور اس قدر برسی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد تک واپس نہ آئے تھے کہ نالے بہہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دیکھا وہ جلدی کر رہے ہیں اپنی پناہ گاہوں کی طرف بارش سے بچنے کے لیے تو مسکرا دیے اور اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ آپ کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص جنت میں کہے گا اے رب میں کاشت کاری کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے کہا جائے گا اس جنت میں تیرے لیے ہر وہ چیز نہیں جو تو چاہتا ہے۔ وہ عرض کرے گا ضرور تمام چیزیں موجود ہیں
لیکن میں زراعت کو پسند کرتا ہوں۔ پس فوراً بیج ڈالا جائے گا اور ایک لمحہ میں کھیتی پک جائے گی اور صاف ہو کر گندم کے ڈھیر لگ جائیں گے، پہاڑوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، تو سیر نہیں ہوتا۔ یہ سن کر ایک دیہاتی نے کہا، یہ چاہت تو صرف قریش یا انصار کریں گے، کیونکہ وہ زراعت پیشہ ہیں۔ ہم تو زراعت پیشہ نہیں ہیں اور نہ ہم اس کی چاہت کریں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت ابی سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام زمین میں ایک روٹی بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو ایک ہاتھ میں لے لے گا، جیسا کہ تم اپنی روٹی سفر میں ساتھ لیتے ہو۔ اس سے اہل جنت کی مہمانی ہوگی۔ ایک یہودی آیا، اس نے کہا، اے ابو القاسم، اللہ تعالیٰ تجھ پر برکت نازل فرمائے، میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن جنتیوں کی مہمانی کس چیز سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بتا۔ اس نے کہا، قیامت کے دن ساری زمین میں ایک روٹی بن جائے گی، جیسے کہ آپ پہلے فرما چکے ہیں۔ لیکن اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، جنت والوں کا سالن بتاؤں؟ آپ نے فرمایا، بتا۔ اس نے کہا، بیل اور مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے، جس کو 70,000 آدمی مل کر کھائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، کہاں ہیں اللہ کے معرفت والے؟ کہاں ہیں نیکی میں جلدی کرنے والے؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے دریافت فرمائے گا، تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے، ہم تیری معرفت حاصل کرنے والے ہیں اور تو نے ہی ہم کو اس کا اہل بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سچ کہتے ہو۔ پھر ان سے کہا جائے گا، جاؤ جنت میں میری رحمت سے داخل ہو جاؤ۔ یہ اعزاز و اکرام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر فرمایا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو قیامت کی ہولناک منظر سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ آپ حجون کی گھاٹی کے پاس سے گزرے تو رو رہے تھے، پریشان تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ کے رونے سے میں بھی رونے لگی۔ پھر آپ سواری سے اترے اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے پکڑ لے۔ میں نے پکڑ کر اونٹ کے ساتھ بٹھا دیا، یعنی اونٹ کو تکیہ بنا دیا۔ کافی دیر تک آپ مجھ سے دور بیٹھے رہے، پھر واپس تشریف لائے تو آپ خوش تھے، مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ اترے تھے تو رو رہے تھے اور میں بھی آپ کی وجہ سے رونے لگی، اب آپ مسکراتے ہوئے آئے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس سے گزرا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کو زندہ کرنے کا سوال کیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ فرما دیا۔ پھر وہ مجھ پر ایمان لائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے، پھر فرمایا، اے ابن خطاب، تجھے معلوم ہے کہ میں تیری طرف دیکھ کر کیوں مسکرایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عرفہ کی رات تیری طرف شفقت اور رحمت سے دیکھا ہے اور تجھے اسلام کی چابی بنا دیا ہے۔